آلہ وأصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ سبحان اللہ۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: السخی حبیب اللہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم: السخی حبیب اللہ ولو کان فاسقا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت، شفیع امت، جان کائنات، خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعائے اللہ رب العالمین ہم سب کو ماہ مبارک کے اندر جہاں روزے کے ساتھ نماز تراویح، وہاں صدقات و خیرات، زکوٰۃ اور مسجد میں اللہ ہم سب کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے لیے ہمارا مال و دولت وبال جان نہ بنائے، بلکہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارا مال، ہماری اولاد ہمارے لیے راحت بنائے۔ رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور تیزی سے پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو گیا۔ یہ دوسرا بھی گزر جائے گا، پھر تیسرا بھی گزر جائے گا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی اخلاقی طور پہ کوئی تبدیلی بہتری آئی ہے، ہمارے اعمال میں، ہمارے معاملات میں کوئی تبدیلی رمضان مبارک کی وجہ سے ہم نے لی ہے کہ نہیں۔ ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ جس مہینے کے متعلق حضور نے فرمایا اگر میری امت کو رمضان مبارک کی عظمت کا علم ہو جائے تو ہر بندہ یہی کہے کہ یا اللہ ساری زندگی رمضان شریف ہی رہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک روزہ جو بندہ چھوڑ لیتا ہے، ایک روزہ، ایک میں ہے سال اور ایک میں ہے کہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے، جو رمضان مبارک کا اجر اللہ دیتا ہے پورا سال زندگی بھر نہیں مل سکتا۔ تو اس رمضان مبارک کے دن بڑے تیزی سے گزر رہے ہیں۔
چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے اعمال، ہمارے معاملات اس میں بہتر ہو جاتے، لیکن ہماری توجہ جب نہیں ہوتی تو پھر بہتر کیسے؟ کوشش ہم نے کرنی ہے، پھر اللہ نے مدد فرمانی ہے، توفیق دینی ہے۔ آپ نے وہ میری باتیں سنی ہوں گی کہ دنیا کے تمام کاموں میں ہم کوشش کرتے ہیں، دنیا کے تمام کاموں میں ہم کوشش کرتے ہیں، چھوٹا کام ہو، بیوی کے میک اپ سے لے کر کوٹھی تک، گاڑی تک، مل تک، ٹھیک ہے نا، ہر کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن جب دین کی کوئی بات ہوتی ہے، بھئی آپ نماز پڑھیں، دعا کرو جی اللہ توفیق دے، میں نے کوشش نہیں کرنی، بھئی آپ روزہ رکھیں، دعا کریں جی اللہ توفیق دے، میں نے کوشش نہیں کرنی، بھئی آپ قرآن کی تلاوت کیا کریں، مفتی صاحب آپ دعا کریں اللہ توفیق دے، میں نے کوشش نہیں کرنی۔ دنیا کے ہر کام کے لیے مجھے کوئی نہیں کہتا کوشش کرو، میں خود کوشش کرتا ہوں، اور دین کے ہر معاملے کے لیے یہ کوشش، دعا کرو جی اللہ مجھے توفیق دے۔ یہ یاد رکھنا، اس میں بھی کوئی شک نہیں، توفیق بھی اللہ کی جانب سے ہے، لیکن یہ سوچ رکھنا یہ بھی اچھی نہیں ہے۔ میری بات ذرا غور سے سنیں، یہ بات بھی اچھی نہیں ہے۔ پھر دو چیزوں کو اللہ کریم نے قرآن میں آزمائش کہا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا یہ مال، تمہاری یہ اولاد، پوری دنیا میں حضور کی زندگی میں مکی دور میں بھی کفار و مشرکین کو دو چیزوں پہ ناز تھا، ایک دولت پہ ناز تھا، ایک اولاد پہ ناز تھا۔ مسلمان جس کو اپنی آخرت کی فکر ہے اس کو دولت پہ ناز نہیں ہوتا، اس کو اپنی اولاد پہ بھی ناز نہیں ہوتا، اس کو ناز ہوتا ہے اللہ کی رحمت پہ۔ ہم سب اپنی دولت پہ ناز کرتے ہیں، ہم سب اپنی اولادوں پہ ناز کرتے ہیں، تو میری بات چھوڑو، کسی پیر کی بات چھوڑو، اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال بھی تمہاری اولاد بھی آزمائش ہے، فتنہ ہے، فتنہ ہے۔ میں نے پیچھے بھی ایک جمعہ میں بات کی تھی، تمام تاجر برادری، بڑے بڑے تاجر، کپڑے کے ہوں، کریانے کے ہوں، دوسرے، رمضان مبارک سے پہلے مہنگائی لے آتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں۔ کئی ماہ انہوں نے سستے ٹکٹ لے کے سعودیہ کے جناب پہلے بکنگ ہو جاتی ہے، کوئی مکہ مکرمہ میں جا کے طواف اتقاء بیٹھتا ہے، اور کوئی مسجد نبوی میں جا کے اتقاء بیٹھتا ہے، حاجی صاحب جی، فلاں حاجی صاحب جی، فلاں شیخ صاحب جی، فلاں الحاج صاحب جی، وہ تو اتقاء مسجد نبوی میں ان کا معمول ہے، 30 سال سے، 20 سال سے، 40 سال سے یہاں چھوڑا پھیر کے جا رہے ہیں، ظلم کر کے جا رہے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا، ایک حدیث پہ آج بھی ہم عمل کرنا شروع کر دیں، رب کعبہ کی قسم اچھے مسلمان بن سکتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم فی السماء، لوگوں تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا رب تم پہ رحم کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آقا ہمارے۔ حضور نے فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق خدا کو اللہ کا کنبہ قبیلہ ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جو ظلم کر کے، زیادتی کر کے، چیزوں کے ریٹ بڑھا کے وہ بیٹھا ہے اللہ کے گھر میں، طواف اتقاء بیٹھا ہوا ہے، مسجد نبوی میں اتقاء بیٹھا ہوا ہے، اس کے اتقاء کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ الخلق عیال اللہ، حضور فرماتے ہیں مخلوق خدا اللہ کا کنبہ اور قبیلہ ہے۔ جتنا مخلوق پہ ہم نرمی سے پیش آئیں گے، معاملات میں آسانی کریں گے، اتنا اللہ مہربان ہوگا۔
اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا؟ الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ نے قرآن میں جو مال خرچ نہیں کرتے ان کی برائی بیان کی ہے، ان کی مذمت بیان کی ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ یہاں میں کہتا ہوں میرے نمازی میری تعریف کریں، آپ کہتے ہیں ہمارے مفتی صاحب ہماری تعریف کریں۔ یہ سارے وڈیرے، یہ سیاستدان، یہ پیر، یہ سب ہم کمزور ہیں، محتاج ہیں۔ وہ بندے کتنا عظیم ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سرمایہ خرچ کرتے ہیں، ان کی تعریف کون کر رہا ہے؟ عرش کا رب کر رہا ہے۔ فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کو دن کو، سرا وعلانیہ، لوگوں سے سامنے دکھا کر، تاکہ دوسرے لوگ بھی خرچ کریں، یہ خرچ کرا تو میں بھی خرچ کروں۔ لوگوں سے چھپا کر چار ہی حالتیں ہیں، یا انسان دل کو خرچ کرتا ہے، یا رات کو خرچ کرتا ہے، یا لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے، یا چھپا کے خرچ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کتنا بڑے ہیں، کتنا ان کی بڑی سوچ ہے۔ رات ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں، دن ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے تب بھی خرچ کر رہے ہیں، اور اگر تنہائی میں ہے، ضرورت مند آ گیا ہے تب بھی خرچ کر رہے ہیں۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اللہ فرماتے ہیں ان کا اجر، یہ جو کر رہے ہیں نا، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ ہماری دولت میں مساجد کا حق ہے، مدارس کا حق ہے، اپنے غریب عزیز و اقارب کا حق ہے۔ اگر میرے پاس دولت ہے، مجھے مسجد کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے مدرسے کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے اپنے غریب عزیز و اقارب کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کی دولت بڑی خطرناک ہے، بڑی خطرناک ہے۔ آج ہم دنیا میں زندگی میں خرچ کم کرتے ہیں، مرنے کے بعد مٹن بنا رہے ہیں، دعوتیں کر رہے ہیں، قرشیف کے ختم پہ اتنے دیگے بنا لو، 40ویں پہ اتنے دیگے بنا لو۔ یاد رکھنا آج غور سے سننا حضور نے کیا فرمایا۔ ابی ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا زندگی میں تندرستی میں 1 روپیہ خرچ کرنا مرنے پر 100 روپے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ زندگی میں حضور نے فرمایا انسان کو ضرورت ہوتی ہے، انسان کو ہوس ہوتی ہے، انسان کو مال کی محبت ہوتی ہے، انسان کو مال کا حرص ہوتا ہے، اس لیے زندگی میں کم خرچ کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس وقت خرچ کرنا جب ضرورت ہو، اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے زیادہ ہوس ہوتی ہے، اس وقت خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے مرنے پر۔ آج ہم سب نے یہی کرنا ہے، مرنے پہ اتنا دیگے بنا لی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے آپ یقین جانے ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجھے بڑے لوگوں نے کہا مفتی صاحب یہ دوسرے علماء کیوں نہیں کہتے؟ مرنا بھی مہنگا ہو گیا بھائی، بندے کے پاس اپنے ابے کے علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہے، بیچارہ قرض لے کے تو علاج کرا رہا تھا، اب وہ فوت ہو گیا، ہم پورا ماللہ کھا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ تو دین نہیں ہے۔ مجھے کتنے لوگوں نے کہا مفتی صاحب یہ آپ جو کھلی کھلی باتیں کرتے ہیں یہ دوسرے علماء کیوں نہیں کرتے؟ مجھے لوگوں نے کہا 60-70 برس ہماری ایج ہوگی مفتی صاحب، ہم نے ایسی باتیں کسی مولانا صاحب سے نہیں سنی۔ میں روزے کے ساتھ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں۔ تو میرے بھائیوں دین میں آسانی ہے، ایک دوسرے آسانی سے پیش آؤ، آسانی پیدا کرو۔ ایک بزرگ جن کا نام شیخ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ، گھر میں تشریف فرماتے، دستک ہوئی
باہر گئے، دوست کھڑا تھا، بڑا قریبی دوست تھا، اچھا دوست تھا۔ آج کل 2 نمبر دوست زیادہ ہوتے ہیں، مفاد پرست دوست زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا دوست تھا، اس نے کہا حضرت مجھے 40,000 درہم چاہیے، میں مقروض ہوں اور میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ مہربانی فرمائے۔ بزرگ اچھے آدمی تھے، گھر گئے، 40,000 درہم اٹھائے اور آ کے دے دیے۔ جب واپس گئے تو رونے لگ گئے، اونچی اونچی آواز سے رونے لگ گئے۔ بیوی بول اٹھی، اتنا دولت سے محبت تھی تو نہ دیتے، اب پیسے دے آئے اور چلانا شروع کر دیا ہے، رونا شروع کر دیا ہے، نہ دیتے پیسے۔ تو وہ کیا کہنے لگے، کاش کہ ہمیں بھی یہ بات سمجھ آ جائے۔ وہ فرمانے لگے، ہائے افسوس، میرا دوست اتنا مشکل میں تھا، مقروض ہو گیا، اس کے حالات اتنا گڑبڑ ہو گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا دوست اس مشکل میں ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ